زمان خاریانو السلام علیکم. آپ سب کو محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. نخاریانو ڈیرا ڈیرا مہربانی، ڈیرا ڈیرا مہربانی. دنخار ازمرو سنگھے. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. میں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نواز شریف. اچھا بس مہربانی مہربانی. میں سب سے پہلے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، قومی وطن پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور خصوصی طور پر اپنے بہت بہت محترم بھائی مولانا عطاء الرحمان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون اور اختیار ولی کے ساتھ پورا تعاون کیا. اس کے حق میں اپنے جو امیدوار ہیں ان کو دستبردار کرایا. اور مولانا عطاء الرحمان صاحب، میں آپ کی بہن، آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے جو کلمات میرے لیے ادا کیے ہیں، میری عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ. اور اسی طرح میں نوشہرہ کے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس طرح مجھے اپنی محبت اور شفقت سے نوازا. اور میرے ساتھ میرا یہ شیر اختیار ولی خان کھڑا ہے. نوشہرہ والوں، میں نوشہرہ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ نوشہرہ بہت دور ہے لاہور سے، آپ ابھی وزیر آباد جا رہی ہیں، ڈسکا جا رہی ہیں جہاں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ اسی پر اپنی توجہ رکھیں. میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جتنی میں پنجاب کی بیٹی ہوں اس سے زیادہ میں خیبر پختونخوا کی بیٹی ہوں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز ڈسکا جائے، مریم نواز وزیر آباد جائے، وہاں اپنے شیروں کی کیمپین چلائے، لیکن مریم نواز نوشہرہ اپنے گھر نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا پہلے یہ بتاؤ، اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا آپ کو بھی اتنی اردو آتی ہے جتنی مجھے پشتو آتی ہے؟ اچھا، ویسے مجھے پشتو زبان سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے. ایک بات بتاؤں، ہمارے گھر میں جب کھانا لگتا ہے تو روٹی ختم ہو جاتی ہے تو میرے والد کہتے ہیں روٹی روڑا، روٹی روڑا. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں بالکل صحیح اور 100% درست بات کر رہی ہوں کہ اگر میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ عوام کا خادم کیسا ہونا چاہیے تو میں کہوں گی اختیار ولی جیسا ہونا چاہیے. اختیار ولی نہ صرف اپنی جماعت کا وفادار ہے، نوشہرہ کا وفادار ہے، اپنے عوام کا وفادار ہے، بلکہ وہ
پاکستان کی عوام کی اور نوشہرہ کی عوام کی خدمت کا جذبہ لے کے میدان میں اترا ہے. جتنا اچھا بولتا ہے مسلم لیگ نون کے ان چند چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ہے جو نہ صرف خدمت کرنا جانتا ہے، بولنا جانتا ہے، بلکہ وفا نبھانا بھی جانتا ہے. اور آپ نوشہرہ والوں، اگر آپ اختیار ولی خان کو ووٹ دو گے انشاءاللہ تو میرا وعدہ ہے کہ یہ پورا دن پوری رات آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا. اور میرے بائیں جانب خیبر پختونخوا کے اور مسلم لیگ نون کے ہیرو جناب امیر مکان صاحب، بتائیں اچھا بس کرو، میں بولتی ہوں تیرا مقام میرا مقام. انشاءاللہ جو تیرا مقام اور میرا مقام ہے، کل خیبر پختونخوا مقام بھی یہی ہوگا انشاءاللہ. مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کے ساتھ جو حکومتی جبر اور زیادتی ہو رہی ہے، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نیب گھٹی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کو اور ان کے خواتین کو، ان کے خاندان کے بچوں کو تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب عوام بھی نیب کو اپنی انتقام کا نشانہ بنائیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا تو اب دیکھو، مجھے جتنی ہمدردی پنجاب سے ہے، جتنی ہمدردی سندھ سے ہے، جتنی ہمدردی بلوچستان سے ہے، اس سے زیادہ ہمدردی مجھے خیبر پختونخوا سے ہے. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ جو نااہلی، نالائکی، چوری، ڈاکہ، ڈکیت پاکستان پچھلے 3 سال سے سہ رہا ہے، خیبر پختونخوا وہ پچھلے 8 سال سے برداشت کر رہا ہے. ذرا اچھا بھلا ہوا چلتا ہوا پاکستان تھا میرے بھائیوں. غریب کا چولہا نواز شریف کی حکومت میں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا، نواز شریف کی حکومت میں غریب کا چولہا جل رہا تھا یا نہیں جل رہا تھا؟ سڑکیں بن رہی تھی یا نہیں بن رہی تھی؟ موٹر ویز بن رہی تھی؟ ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے ساتھ، ایک صوبے کے دل کو دوسرے دل کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا یا نہیں جوڑا جا رہا تھا؟ آپ کے کھانے پینے کی اشیاء جن کے اندر آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں، انڈے شامل تھے، سستی تھی یا نہیں تھی؟ بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے یا نہیں لگ رہے تھے؟ گیس اور پیٹرول سستا ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ ملک ترقی کر رہا تھا بھائیوں، نوشہرہ کے بھائیوں، ملک ترقی کر رہا تھا. اور اچانک اس زہریلی سونامی نے، اس نااہلی نے، اس تاریخی نالائکی نے، ان چوروں نے، ان ڈکیتوں کے گینگ نے ملک کے اوپر ایک کے بعد ایک قیامت توڑنی شروع کر دی. ایک شخص جو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے سلیکٹرز کے ذریعے 22 کروڑ عوام کے سروں پر مسلط ہوا، اس کا نام تو بتاؤ ذرا. بھائی کوئی کہتا ہے طالبان خان، کوئی کہتا ہے تابے دار خان، کوئی کہتا ہے مہنگائی خان، کوئی کہتا ہے ناکام خان، کوئی کہتا ہے نالائق خان، کوئی کہتا ہے نااہل خان، اب کنٹینر خان. اب بتاؤ میں کس کس کا نام لوں؟
مانو دل روتا ہے، آپ کی حالت دیکھ کر دل روتا ہے. آج غریب کی تو کیا، متوسط طبقے اور امیر کی حالت دیکھ کے بھی دل روتا ہے. آج ریڑھی والا بھی بے حال ہے، آج دکان والا بھی بے حال ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں، جب میں اس جلسہ گاہ میں آ رہی تھی نوشہرہ کے بازار سے گزرتی ہوئی تو یقین مانو میں نے خود دیکھا، میرے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ تھی. میں نے کہا مریم یہ ذرا دیکھو ریڑھیوں پر سبزیاں لگی ہوئی ہیں، فروٹ لگا ہوا ہے، لیکن خریدنے والا کوئی نہیں ہے. جب مزدور کی مزدوری گئی، دکان والے کی دکان گئی. اور یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی میں نے راستے میں دکانیں دیکھی، چھوٹی چھوٹی دکانیں تھی جہاں کبھی جو دکانوں کے شیلف تھے وہ بھرے ہوتے تھے، اب آدھی دکان خالی ہے. دکانداروں میں بھی اتنی سخت نہیں ہے کہ سامان لا کر اپنی دکانوں میں ڈال دیں. تو آج چولہے بھی بجھ گئے، ریڑھی والا بھی بے حال، کاروبار والا بھی بے حال، دکاندار بھی بے حال، مزدور بھی بے حال، بیمار بھی بے حال. گھر کی خواتین جن کے پاس نہ بچوں کے دودھ کے لیے پیسہ ہے، نہ آٹا چینی دال تیل سبزی خریدنے کے لیے پیسہ ہے، اور وہ باپ جس کے پاس آج ان کی نااہلی اور نالائکی کی بدولت آج اس کے پاس بچوں کی فیس دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. ہر کوئی بدحال ہے، سرکاری ملازم بھی بدحال ہیں، ڈاکٹر بھی بدحال ہیں. میں کہتی ہوں کہ پولیس والے مجھے جگہ جگہ ملتے ہیں، یقین مانو وردیاں پہنی ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھا کے ایسے دعا کا نشان بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریم بی بی خدا کا واسطہ ہے اس نااہل اور جعلی حکومت سے ہماری جان چھڑاؤ. ایک بات بتاؤں، میں نام نہیں لینا چاہتی، خیبر پختونخوا کی پولیس بھی آج مجھے یہی کہہ رہی تھی. اور یہ بڑا چالاک آدمی ہے، اس نے لوگوں پر جھوٹے بہتان لگا کر، ویسے تو اس کو ووٹ کبھی نہیں ملنا تھا، جہاں جہاں عوام نکلے گی ووٹ ڈالے گی وہاں وہاں تحریک انصاف کی شکست ہوگی. اور اس کو پتا تھا کہ میری دال گلنے والی نہیں ہے، تو اس نے چور چور کا راگ الاپنا شروع کیا. پرسوں میں نے وزیر آباد میں کہا، ایک بات سنائی، آپ کو محاورہ سنا ہے نا اردو کا، چور مچائے شور. وہ ایک چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا تو لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، لوگ اس کے پیچھے بھاگے. اب اس نے کہا کہ یہ تو تھوڑی دیر بعد آ کے مجھے پکڑ لیں گے اور بہت ماریں گے. ویسے بہت مارو گے نا جب چور پکڑا جائے گا انشاءاللہ. تو اس نے کہا یہ تو میں پکڑا جاؤں گا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ابھی لوگ ذرا دور تھے، اس نے بھی اونچی اونچی کہنا شروع کر دیا چور چور چور، تاکہ لوگوں کا دھیان دوسری طرف لگ جائے. تو عمران خان نے بھی یہی کیا ہے، کسی کو چور کہا، کسی کو ڈاکو کہا، کسی کو کہا لوٹ گئے کھا گئے. ایک حساب تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہے. کسی کو بہتان آپ کسی پر لگاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں ہر چیز درج ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو دنیا کے بعد کی بات ہے نا. دنیا میں بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کا حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ.
شریف کی حکومت میں ترقی کی شرح تھی 5.7%، اور یہ ایسا حاجی اور سادھو آیا ہے کہ اس کے زمانے میں ترقی کی شرح منفی نہیں، زمین کے نیچے چلی گئی ہے. اور جن کو چور کہتا تھا ان کے زمانے میں انڈے تھے، کتنے روپے درجن تھے انڈے؟ اور آج 60، 70، 80 روپے، آج 300 روپے درجن انڈے ہیں. جن کو اور انڈے، اور سنو اور جن کو چور کہتا تھا ان کے زمانے میں چینی 50 روپے کلو تھی، اور نواز شریف نے 5 سال چینی کی قیمت نہیں بڑھنے دی. مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں کہا کرتے تھے کہ آٹا، چینی، بجلی، گیس اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور آج اس حاجی اور سادھو کے وقت میں چینی کی کیا قیمت ہے؟ 120 روپے کلو، وہ بھی کبھی کبھی ملتی بھی نہیں ہے. جن کو چور کہتا تھا ان کے زمانے میں آٹے کی قیمت تھی 35 روپے کلو، اور اس حاجی اور سادھو کے زمانے میں آٹے کی کیا قیمت ہے؟ 80 روپے کلو. اور نواز شریف کے دور میں روٹی کتنے کی تھی؟ ایسے کر کے بتاؤ، روٹی کتنے کی تھی؟ 5 روپے کی. اور آج اس سابق جو نثار صاحب تھے نا، ثاقب نثار صاحب، ان کا ثاقب اور امین، بلکہ اب یہ کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ اب یہ کہنا چاہیے سابق اور امین، کیونکہ یہ سابق ہونے جا رہا ہے. اب اس کے زمانے میں کہیں روٹی 20 روپے کی ملتی ہے، کہیں 25 روپے کی ملتی ہے، اور کہیں غضب خدا کا 30 روپے کی روٹی ملتی ہے. اور نوشہرہ کے لوگوں، میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تحریک انصاف کا بندہ آپ سے ووٹ مانگنے آئے تو اس کو بجلی کے بل دکھانا، اس کو گیس کے بل دکھانا، اس کو پیٹرول اور ڈیزل کے بل دکھانا، اس کو اپنے ماں باپ کی دوائیوں کے خالی ڈبے دکھانا، اور کہنا بھائی تمہارے 2.5 سال میں ہمارا وہ حال کر دیا ہے کہ 2.5 دن گزارنا مشکل ہو گیا ہے. اب کس منہ سے یہاں سے ووٹ مانگنے آئے ہو؟ چلتے بنو اور باہر نکلو. اچھا ذرا مجھے یہ بھی بتانا، نوشہرہ کے میرے غیور عوام، مجھے یہ بتا دو کہ کیا نوشہرہ میں یا KPK میں ایک بھی سڑک بنی؟ کسی ایک کو نوکری ملی؟ کسی ایک کو 50 لاکھ گھروں میں سے گھر ملا؟ 1 کروڑ نوکریوں میں سے نوکری ملی؟ آپ کو تو نہیں ملی، لیکن جانتے ہو نوکری کس کو ملی؟ 1 کروڑ نہیں، پاپا جونز کو بھی، پاپا جونز کو نوکری نہیں ملی، پاپا جونز کو NRO ملا ہے، NRO. اور آپ کو پتا ہے کہ نوکریاں کس کو ملی ہیں؟ نوکریاں ملی ہیں ذاتی ڈاکٹروں کو، نوکریاں ملی ہیں کچن چلانے والوں کو، نوکریاں ملی ہیں جیبیں بھرنے والوں کو. ان کو باہر سے بلا کر نوکری دی، اور پاکستان کی عوام 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ پورا ہونے کا انتظار کرتی رہی. اچھا صرف ایک کام ہوا خیبر پختونخوا میں، صرف ایک کام ہوا خیبر پختونخوا میں
اور اس کا نام ہے دھکا بس. سوری، میٹرو بس. دھکا بس نہیں، میٹرو بس. اس کا نام تو میٹرو بس سروس ہے، لیکن اصل میں اس کا نام ہے دھکا بس سروس. اور سنا ہے 7-8 سال میں ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی. کہتے ہیں نا چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. تو جس کا پورا مال 125 ارب جب خیبر پختونخوا کی جعلی حکومت کی جیبوں میں جائے گا تو وہ بس جلے گی نہیں تو چلے گی کیسے؟ جلے گی، وہ دھکا لگانا پڑے گا نا. اور جس طرح جس کو BRT کہتے ہیں، جیسی BRT بس سروس ہے نا، ایسی ہی اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی جعلی حکومت بھی ہے، جو روز جس کو دھکا لگا کے چلانا پڑتا ہے لیکن وہ چل کے نہیں دے رہی ہے. اور وہ بھی سنا ہے نا، پنجابی میں تو میں نے کہہ دیا، لیکن ایک اور بھی محاورہ ہے کہ اوپر اوپر سے بیچ بیچ میں سے کھائے جاؤ اور اوپر اوپر سے جو نعرہ لگائے جاؤ. تو دیکھو 400 ارب کی چینی بیچ بیچ میں سے کھا گئے اور نیچے نیچے سے 400 ارب کی. دیکھو پاکستان کی 73 سال میں عمران خان سے بڑا چور کہیں نہیں آیا. یقین مانو عمران خان سے اور اس کی جعلی حکومت سے بڑا چور آپ کو پوری تاریخ میں نظر نہیں آئے گا. 400 ارب کی چینی کھا گئے اور پھر بھی دوسروں کو کہتے ہیں چور. 225 ارب کا آٹا کھا گئے، پھر بھی اتنی دوسروں کو کہتے ہیں چور. 122 ارب کی LNG کھا گئے اور دوسروں کو کہتے ہیں چور. 105 ارب کی بجلی کھا گئے اور دوسروں کو کہتے ہیں چور. 14,000 ارب 15,000 ارب کا قرضہ کھا گئے اور دوسروں کو کہتے ہیں چور. اور نہ صرف یہ، پہلے لوگوں کو کہتا تھا کہ جانتے ہو مافیا کیا ہوتا ہے، فلاں مافیا ہوتا ہے. میں بتاؤں مافیا کیا ہوتا ہے؟ مافیا ہوتا ہے کہ پورے ملک کی بجلی کھا جاؤ، پورے ملک کی گیس کھا جاؤ، پورے ملک کا آٹا کھا جاؤ، دوائیوں میں پیسے بنا لو، اپنی ATMs کو کاروبار دے دو، فورن فنڈنگ میں اپنے ملازموں کے اکاؤنٹ میں پیسے لاؤ. 6 سال فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا، اتنے بڑے بڑے اسکینڈل آتے ہیں، لیکن نہ کسی انصاف کے کسی ادارے کے کان پہ جوں رینگتی ہے نہ کسی اور پہ. اس کو کہتے ہیں مافیا. کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف مافیا نہیں ہے بلکہ یہ مافیا کا سربراہ ہے، اس کا نام ہے عمران خان. مافیا کا سربراہ بھی نہیں، ایک اور لفظ ہوتا ہے مافیا کا سرغنہ ہے، سرغنہ. نفاریانوں، سڑے دیر تابے دار دے خوستاسو نا دے بلچا. اور ایک ارب درخت جو ہے نواز شریف، دیکھو ووٹ ان کو دینا جن کو وعدے پورے کرنے آتے ہو، جن کو عوام کی خدمت کرنی آتی ہو، جنہوں نے راتوں رات لوڈ شیڈنگ ختم کی، بجلی کے منصوبے لگائے، جنہوں نے پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھایا، جنہوں نے کھانے پینے کی قیمتیں غریب کے لیے بڑھنے نہیں دی، جنہوں نے پاکستان کے لیے دن رات
ساتھ ایک کیا. ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دے دینا جنہوں نے 1 ارب درخت لگا تو دیا لیکن وہ 1 ارب درخت کسی کو نظر نہیں آتا. اور نواز شریف کے منصوبے 1 ارب درخت کی طرح نہیں ہیں جو لوگوں کو نظر نہ آئے. نواز شریف کے منصوبے نہ صرف مسلم لیگ نون کے شیروں کو بلکہ پاکستان کے لوگوں کو اور نواز شریف کے مخالفین کو بھی نظر آتے ہیں. تو میرا آپ سب سے گزارش ہے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اب عمران خان کو رخصت کرنے کا ٹائم آ گیا ہے, ووٹ دینے کا ٹائم چلا گیا ہے. تو میں نوشہرہ کی اپنی خواتین سے بھی کہتی ہوں, اپنی بیٹیوں سے بھی کہتی ہوں جو گھروں میں مجھے سن رہی ہوگی, اپنے بزرگوں سے بھی کہتی ہوں, اپنے نوجوانوں سے بھی کہتی ہوں, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی کہتی ہوں, اپنے ملک کو جس کو یہ دن رات جو اس کی نااہلی اور نالائکی کی لپیٹ میں ہے, جو آپ کی ساری مشکلات کا باعث ہے, ایک بندہ جس کا نام ہے عمران خان, اس کو نہ صرف یہ کہ ووٹ نہیں دینا بلکہ اس کو اٹھا کے اقتدار سے باہر پھینکنا انشاءاللہ. اور اپنا ملک ان نااہلوں سے, نالائکوں سے, چوروں سے, ڈکیتوں سے واپس لینا ہے. اور 19 فروری فیصلے کا دن ہے انشاءاللہ. مجھے نوشہرہ والوں آخر میں بتا دو نخاریانوں, 19 فروری کو نوشہرہ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ آواز نہیں آئی. انشاءاللہ 19 فروری کو دسکا میں, انشاءاللہ 19 فروری کو وزیر آباد میں, اور انشاءاللہ تعالی 19 فروری کو نوشہرہ میں بھی شیر دھاڑے گا انشاءاللہ. شیر ہیٹرک کرے گا. بولو میری بات سنو, نہ صرف ووٹ دینا ہے بلکہ اپنے ووٹ کو چوری ہونے سے بھی بچانا ہے, اور اختیار ولی جیسے باوفا اور دیانتدار اور خدمت گزار انسان کو ووٹ دینا ہے انشاءاللہ. نوشہرہ زندہ باد, اختیار ولی زندہ باد, پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں زندہ باد, پاکستان زندہ باد, نخاریانو زندہ باد, اور ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر کہہ دو نواز شریف, ایک دفعہ پھر سے نواز شریف. بہت بہت شکریہ نخاریانو, ڈھیرا ڈھیرا مہربانی.